یہ آن ریکارڈ ہے. واو. اچھا تو یعنی اس حد تک. لیکن پھر کہاں گئے وہ لوگ؟ مطلب ڈکلائن ہوا، پھر گھر پہ بیٹھ گئے. اور میں سنا جو ساجد بھائی کی بات میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گا، وہ یہ کہ جو لو سپر اسٹار ہے نا، لو سپر اسٹار، وہ راجیش کھنہ سے منسلک ہے، وہ انہی سے اسٹارٹ ہوا ہے. بالکل. دیکھیں خدا تو نوازتا ہے نا انسان کو. وہ میرا خیال ہے نوازنا ایک طرف، وہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. جس زمانے میں ایک طوطی بولتا تھا وحید مراد صاحب کا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ لاہور میں کسی کالج میں گئے اور واپس آئے تو ان کی سفید گاڑی لال ہوئی ہوئی تھی لپسٹک سے. زوال، ایسا ویسا زوال. آپ کو پتہ ہے ان کو دفن ہونے کے لیے اپنی زمین نہیں، مصر میں. اور مصر کے اس وقت جو حکمران، ہاں ایس ٹی این آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا، پی ٹی وی تو تھا ہی. اور میرا جو ڈیبیو پلے تھا پی ٹی وی پہ وہ کالی دیمک تھا. جو سنیما ہے وہ الگ میڈیم ہے، تھیٹر الگ ہے، ٹی وی الگ ہے، کینویس ہی الگ ہے نا. جو کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، 100 دفعہ سوچیں پھر کہیں، لکھیں سوچ سمجھ کے اور ان بائسڈ ہو کے. السلام علیکم ناظرین. وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے. اور اس شگفتگی کے ساتھ مجھے مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اتنے شگفتہ اور اتنے دلکش ہیں، اور وہ اپنا تعارف آپ بھی ہیں. بغیر کسی دیر کے میں ان سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد شاہ صاحب. ساجد بھائی بھی ہم ان کو کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں ان کو گوگل کر رہا تھا تو یہ مطلب عجیب بات بھی ہے، محمد علی شاہ کے نام سے بھی مشہور ہیں گوگل کے مطابق. بہرحال ملیے آپ ساجد بھائی سے. ساجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور ویورز کو بھی السلام علیکم. ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر خدا کا. آپ کا بہت بہت شکریہ آج یہاں تشریف آوری کا. اور میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، ابھی ہم بیک سٹیج یعنی کہ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے. ساجد بھائی کو میں بتا رہا تھا، گلا کر رہا تھا کہ بھائی آپ کی جو انڈسٹری ہے، فرٹرنیٹی ہے، اتنی ظالم کہہ لیں یا اتنی جابر کہہ لیں یا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، کسی سے بھی بات کرو یا پوچھو پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے تو وہ یا تو یہ پوچھتا ہے کہ جی کیا فالوئنگ یا فلانا فلانا فلانا، یا کتنے پیسے ملیں گے، کیا انڈورسمنٹ ملے گی، کیا بینیفٹس ملیں گے. تو ساجد بھائی کیا ہو رہا ہے، واٹس ہیپننگ، پلیز بتائیے. اور یہاں پر ناظرین یہ بھی بتانا چاہوں گا ساجد بھائی از ہیئر ناٹ فار اینی آف دوز ریزنس. جی پلیز. اچھا دیکھیں، میں تھوڑا اس کو میکرو لیول پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. آپ ہماری انڈسٹری کی بات کریں، مطلب اسپیشلی شو بز کی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. شو بز اس ملک کا ایک حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، سب سے بڑا حصہ نہیں. ملک شو بز کا حصہ نہیں، شو بز ملک کا حصہ ہے. اچھا، اور شو بز میں جو لوگ ہیں ظاہر وہ اسی ملک کے عوام ہیں. جی. مطلب پیدا ہوتے ہی تو ایک دم کوئی نہیں نہ بینک مینیجر بن جاتا ہے، نہ کچھ پڑھاتا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ کسی پروفیشن میں جاتا. انفارچونیٹلی ہمارا جو سوشل فیبرک ہے نا، اس میں کافی گڑبڑ ہو چکی ہے. اور میں تو ڈھونڈتا ہوں، آپ یقین کریں، صبح نکلتا ہوں شام تک، کہ اللہ کرے آج کوئی مجھے سچا، ایماندار اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی جس میں منافقت نہ ہو، بات چیت کرنے میں کوئی جھوٹ اور کوئی دوغلا پن نہ محسوس ہو، کوئی مل جائے. اکثر مایوسی ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شو بز کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں نہیں؟ ہاں، سب جگہ یہ حال ہے. اچھا، اور ہمارے ملک کا جو حال ہے یار، مطلب میں برائی نہیں کرنا چاہتا اور نہ مایوسی کی بات کرنا چاہتا ہوں. نگیٹیوٹی یا مایوسی پھیلانی بھی نہیں چاہیے، چاہے کتنے بھی سخت اور کٹھن حالات ہوں. ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے اچھائی کی. بٹ اب گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ہے ایک اور پہلو کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کل دیکھیں خدا تو نوازتا ہے نا انسان کو. وہ میرا خیال ہے نوازنا ایک طرف، وہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. بالکل. مطلب یہ
بہت بڑی آزمائش ہے کہ خدا کسی کو پیسہ دے دے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا دے کے نوازتا ہے، کسی سے لے کے ہاں آزماتا ہے. آزماتا ہے. اچھا، اور دو بہت بڑی جو آزمائشیں ہیں خدا کے اپنے کہنے کے مطابق، اولاد اور مال. بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے شوبز میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اب جو سچویشن ہے ماشاء اللہ پیپل آر ارننگ ویری ویل، تو خالی پیلی شہرت پہ بھی اتنا تو دماغ خراب نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کی اور نعمتیں آ جاتی ہیں تو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہم لوگ کہ یہ ہمیں آزمائش سے بھی گزارا جا رہا، اور گھوم گھما کے باٹم لائن آتی ہے. ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، ہارورڈ سے پڑھ کے آ جائیں، کچھ بھی کر لیں، رویے پہ، بیہیویئر، مطلب لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ایکشنز ریئیکشنز کیسے ہوتے ہیں. اور خدا کو جو سب سے ناپسند چیز جو ہے خدا کے اپنے کہنے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، وہ انسان میں تکبر ہے، بالکل جو کسی صورت خدا کو پسند نہیں. بالکل. ناظرین، ان کی اس بات پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کہا بالکل بجا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اس کے برعکس جو چیز پسند ہے وہ انکساری اور عاجزی پسند ہے. تو جو ساجد بھائی نے بات کی بالکل بجا بات کی. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے تکبر، اور اس کے برعکس جو اللہ کو پسند ہے وہ عاجزی اور انکساری، اور جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اور میں نے محسوس کیا ساجد بھائی آپ کے اندر اللہ میاں نے یہ عنایت اللہ میاں نے عطا کی ہوئی ہے. تو یہ کیا فیملی کی وجہ سے تربیت، یا پھر ایکسپیرینس کی وجہ سے، یا کیا کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے جو آپ کے اندر ماشاء اللہ سے یہ ہے؟ اور نہ صرف آپ کے اندر، میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں، بقیہ بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، تو میں نے وہاں بھی یہ محسوس کی چیز. لیکن سب سے بڑا کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے کہ وہی توفیق دیتا ہے. توفیق تو وہ سب کو دیتا ہے، کچھ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مطلب امبریس کر لیتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں، اور چیزیں جلد یا بدیر سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگ شاید دیر سے سمجھتے ہیں، اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو بہت دیر سے سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی نہیں سمجھتے. ایسے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، مرتے دم تک. دوسری بات یہ کہ یار نخرے کر کے، اکڑ کر کے، تکبر کر کے، کسی کے ساتھ ایروگینٹ ہو کے بات کر کے کیا مل جاتا آپ کو؟ اچھا مجھے ابھی ایک بات بتائیں، کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں، میں اپنے ذہن میں لاؤں، جن لوگوں نے کبھی اگر ہم سے تکبر میں بات کی یا مس بیہیو کیا، تو پیٹھ پیچھے بھی آپ کو کبھی اچھا فیل نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، نہ کریں برائی. ہمیں مطلب ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ، عیبوں پہ، جو کہ ہر انسان میں، اس میں پردہ ڈالنا چاہیے، اس کا ڈھول نہیں بجانا چاہیے. لیکن جہاں بہت کلوز سرکل ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ارے نہیں بھائی، اس کو تو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو، 2 پیسے آ گئے، ذرا سی شہرت مل گئی، بڑی گاڑی لے لی، گھر لے لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دماغ خراب. یہ عام ایک گفتگو ہے. اچھا تو یہ ہمارے معاشرے میں اوور آل ہے، یہ شوبز بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے نا. تو اگر ہم اپنی اطراف میں دیکھیں نا چیزیں، اور ہم اچھے آبزرونٹ انسان ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے مطلب کسی کو اگر زمین سے اٹھا کے ذرا اوپر لے گئے، کسی کاروبار کر لیے کسی نے، ٹھیکیداری کر لی، یا امپورٹ ایکسپورٹ کوئی بھی بزنس کر لیا، اور اس کے حالات ایک دم اچھے ہو گئے، چیزیں آ گئیں، تو ان کا بھی رویہ میں نے لوگوں کے ساتھ بڑا تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. شو بز کا یہ ہے کہ جو 3-4 نشے جو ہیں نا دنیا میں، وہ بڑے خراب ہیں. حسن کا نشہ اگر انسان کو پتہ چل جائے اور حسین بھی ہو، تو پھر وہ نشہ بڑا برا ہوتا ہے. اچھا، اقتدار کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے جب تک وہ انسان پاور میں رہتا ہے، بلکہ پاور سے ہٹنے کے بعد بھی کئی دفعہ وہ نشہ کافی دیر تک رہتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان سب میں سے زیادہ سخت نشہ جو ہے شہرت کا نشہ، شہرت کا نشہ. Fame. ساجد بھائی آئی ایگری ود یو. بہت. ناظرین آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے جو بتا رہے ہیں نا بات، اتنی یہ پاورفل بات ہے. اور آپ مجھے سیکنڈ کیجیے گا ساجد بھائی، آپ تو اس فیٹرنیٹی کے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ جس زمانے میں ایک طوطی بولتا تھا وحید مراد صاحب کا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ لاہور میں کسی کالج میں گئے اور واپس آئے تو ان کی سفید گاڑی لال ہوئی ہوئی تھی لپسٹک سے،
اور اس قسم کی باتیں. تو وہ بندہ بہت ہی کوئی ڈیشنگ اور بہت ہی خوبصورت تھا, اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی. تو جب ان کا ڈکلائن آ رہا تھا تو ہی واز ڈپریسڈ, ناٹ جسٹ ڈپریسڈ بلکہ سیڈ, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے خودکشی کی یا کچھ اس قسم کا ایلیمنٹ تھا, یا بہرحال وہ انہوں نے بڑا وہ وقت وہ برداشت نہیں کر سکے جب ان کو لگا کہ ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہی. تو کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگین اس میں نا میچورٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے, اور آپ کو آنے والے وقت کا کچھ نہ کچھ ادراک ہونا چاہیے, کیونکہ ہر عروج کا زوال ہے. تو وہ تو مطلب نیچرل فنومینا ہے نا, مطلب میں نے آپ نے تو نہیں بنایا. اب میری جتنی زندگی گزری ہے, آپ کی گزری ہے, ہم نے کتنے لوگوں کو کہاں عروج پہ دیکھا اور پھر کیسے ان کا ڈکلائن دیکھا, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہوں, چاہے وہ شوبز ہو, یا اور بھی کوئی چیز, مطلب بڑے بڑے سیلیبریٹیز. آپ نے جو بات کی بالکل میں یہ مثال دیتا ہوں, 2 مثالیں جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں عروج سے زوال تک کی بہت بڑی مثالیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, آپ ڈیفینیٹلی, کہ انڈیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اسٹار تھا راجیش کھنہ. جتنا فیمس آدمی کو ملا, جو ساجد بھائی کی بات میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گا, وہ یہ کہ جو لفظ سپر اسٹار ہے نا, لفظ سپر اسٹار, وہ راجیش کھنہ سے منسلک ہے, وہ انہی سے اسٹارٹ ہوا ہے. بالکل. اچھا, وہ وہاں ان کی مثال اور ہمارے یہاں اللہ بخش وحید صاحب کی. اچھا, اب یہ کہ کھنہ صاحب سپر اسٹار تھے, نو ڈاؤٹ, کچھ آج بھی ان کے ڈائی ہارڈ فین آج بھی ہیں, اور وحید صاحب کے بھی ہیں ابھی بھی. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیں, میرا خیال ہے ہمارا بچپن ہی ہوتا ہے جب یہ فلموں میں آئے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں گاڑی پہ لال نشان, اور یہ انڈیا میں بھی ہوتا رہا. اور ایون جب اس ماحول میں جب کھنہ صاحب نے اپنی شادی کا اعلان کیا, تو ایک لڑکی نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے شادی کی, میں آپ سے محبت کر لوں, میں سوسائڈ کر لوں گی. اینڈ شی ڈیڈ اٹ. او مائی گاڈ, یہ آن ریکارڈ ہے. واو. اچھا, تو یعنی اس حد تک. لیکن پھر کہاں گئے وہ لوگ, مطلب ڈکلائن ہوا, پھر گھر پہ بیٹھ گئے. میں سنا راجیش کھنہ نے بھی بڑی آخر میں سیڈ لائف گزاری, بہت الون, ہی واز آل الون, اکیلے رہ گئے. ہاں, اکیلے رہ گئے, بالکل. اچھا, کیونکہ ایروگینٹ آدمی میں یا مغرور تکبر والے انسان میں نا بڑے مسائل ہوتے ہیں. صرف لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہ جی وہ سختی سے بات کرتا ہے کچھ, ایک تو اس کو ہر انسان سے کمپلائنس چاہیے ہوتا ہے, ہر چیز کے بارے میں یس, ٹھیک ہے, نو نہیں سن سکتا. اچھا, اس کو ہر وقت پیمپرنگ چاہیے ہوتی ہے, اس کو ہر وقت اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کو ہر وقت اس کے ارد گرد جو خوش آمدید لوگ ہوں ان کا ٹولہ چاہیے ہوتا ہے, کہ وہ بیوقوفی کا کام کرے تو اس پہ بھی واہ واہ سننے کی اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے. اچھا, وقت گزرتا ہے نا, جب عروج آتا, وہ کہتے ہیں جب جہاز اڑنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں. تو جب انسان کا زوال ہوتا ہے کئی دفعہ اس کو خود احساس نہیں ہوتا, لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے, جو ارد گرد خاص کر خوش آمدید ٹولہ ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں اب ان کو نئی نئی فصل نظر آتی ہے. ان کا تو کام یہی ہوتا ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ دور ہوتے جاتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ لوگ پھر جب دونوں نام لی کہ جب یہ اگر اسٹوڈیوز جب جاتے تھے اپنے عروج کے زمانے میں, تو جیسے کوئی شہنشاہ آ رہا ہے, ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لوگ, سلام, اور یہ اور آگے پیچھے. پھر زوال کے زمانے میں یہ بدقسمتی سے ہونے لگا کہ یہ جب اسٹوڈیوز میں جاتے تھے تو پروڈیوسر ڈائریکٹر چھپ جاتے تھے دیکھ کے کہ کام مانگنے آ گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اوائڈ کرتے تھے. آخر میں شاید سلطان راہی تھے جو ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور تھے یا کیا, انہوں نے جاب دلائی تھی وحید صاحب نے, اور شاید انہوں نے کوئی ان کے لیے فلم بنائی یا پیسہ خرچ کیا, کیونکہ آبویسلی وہ obliged تھے اور وہ اچھا انسان تھا بہت. لیکن یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وحید صاحب کو تو لوگ نظریں نہیں ملاتے تھے کہ بھائی آ گیا کام مانگے. ہاں نہیں, یہ تو ابھی تک جو لوگ موجود ہیں فلم انڈسٹری کے سینئر لوگ, وہ بتاتے ہیں ان کے, اور وہ بڑا ایک مطلب المیہ اور دکھ والا فیز تھا. مطلب دکھ ہوتا ہے سن کے. لیکن آن دی ادر ہینڈ
یہی چیزیں انسان کے لیے سبق آموز بھی ہیں, اور لیکن نہیں سیکھتا آدمی یہ سبق. آپ, اور وہی بات ہے نا آپ کہ نہیں نشے کا نہیں خمار سیکھتا. ایسا ہوتا ہاں. ہے کہ آپ اس کو لگتا ہے میرا یہ وقت زوال عروج آئے گا کبھی نہیں. کبھی جائے گا ہی نہیں. ہاں جی, یار اور ہسٹری میں چلے جائیں, فرعون, نمرود, بڑے شداد, بڑے بڑے شہنشاہ, آخری اگر انقلاب یاد کریں تو شہنشاہ ایران, بالکل کتنا پاورفل آدمی تھا. آپ کو پتہ ہے شہنشاہ ایران نے آج تک ٹل ڈیٹ کہتے ہیں ساجد بھائی کہ دنیا کی سب سے بڑی لیوش پارٹی اس نے ارینج کی تھی, جو آج بھی اگر کوئی پارٹیز ہوتی ہے ہم سنتے ہیں امبانی کی شادی ہو رہی ہے, یہ شادی ہو رہی ہے, وہ شادی, دیر نتھنگ. اس نے پورا ایک ولیج 3 سال میں کریٹ کیا تھا جہاں کہ اس نے دنیا کے سارے امیر ترین اور بادشاہوں کو بلایا تھا. تو ان کا بھی بہت بڑا نام تھا, لیکن اور جو ان کا زوال آیا تو پھر کیسا زوال, ایسا ویسا زوال. آپ کو پتہ ہے ان کو دفن ہونے کے لیے اپنی زمین نہیں, مصر میں, اور مصر کے اس وقت جو حکمران تھے آئی تھنک انوار السادات تھے, انہوں نے ان کو پناہ دی تھی, اپنے وطن نہیں جا سکتے تھے, ایگزائل میں چلے گئے. ٹھیک ہے, مطلب نہیں کوئی اور کنٹری بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آئی تھنک تیار نہیں تھا, تو انہوں نے کہا یہاں آ کے رہ لو, اور مرتے دم وہاں مرے, وہ قسم پرسی ہی ہوئی نا. تو اس لیے اب پتہ نہیں ہماری یہ بات چیت کتنے لوگ دیکھیں گے اور کتنے نہیں, لیکن میری یہی گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم لوگوں میں ان جو اچیومنٹس کی وجہ سے تھوڑا سا کسی بھی اچیومنٹ سریا لگ جاتا ہے گردن میں, یا کلف لگ جاتی ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, پاور ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, تو ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں, اور موت آخری حقیقت ہے, اور کئی دفعہ پھر کارما فیس کرنا پڑتا ہے جیتے جی بھی. بالکل. ناظرین, غالب کا ایک شعر مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. جیسے ساجد بھائی اس وقت سریر خامہ نوائے سروش ہے. ساجد صاحب بہت مزہ آ رہا ہے مجھے, لیکن اس سے پہلے میں واپس یہاں پر آؤں, لیکن میں آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہوں گا. پیدائش جیکب آباد, شد پرورش بھی جیکب آباد, اور مجھے کچھ بتائیں اپنے, کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کا نام جنریشن ایکس ٹو جنریشن زی ہے. ہم لوگ جنریشن ایکس میں آتے ہیں, اور اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسے تو الفا جنریشن ہے, لیکن زی سے مراد یعنی کہ جنریشن زیڈ, اور وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. بٹ جنریشن ایکس کی بتائیں, آپ کی پرورش کہاں سے ہوئی, کیا رہا ماحول, گھر کا ماحول کیا تھا, اور پھر جرنی بتائیں. آئی وانٹ نو یور جرنی. پرورش تو گھر میں ہوئی ہے یار. ہاں جی, گھر کہاں تھا, گھر کا ماحول کیسا تھا؟ نہیں اچھا, جب جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا, اب تو وہاں ایک اور ڈسٹرکٹ بن گیا کشمور, ٹھیک ہے. تو میں مطلب انٹیریئر سندھ میں پیدا ہوا, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے فادر وہاں میڈیکل آفیسر تھے, اور ان کی پوسٹنگ وہاں تھی. اچھا, پٹھان میڈیکل آفیسر ان جیکب آباد. بیسکلی اوریجنلی فرام کے پی کے ایبٹ آباد, ٹھیک ہے. ہی واز پوسٹڈ دیئر. اچھا, تو جب وہ پوسٹنگ ان کی ہوئی تو تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, پھر بعد میں شادی ہوئی, اور اپنی فیملی میں ہوئی, جو کہ اس وقت یہی ہوتا تھا, کزنس میرج. اور اب بھی ہمارے یہاں یہی ہے, ہمارے ڈراموں میں بھی اب تک سب سے زیادہ شادیاں کزن سے ہوتی ہیں, اور لگتا ہے کہ سب سے آسان کام ہے کزن سے محبت کرنا, اور اس سے پھر شادی کرنا, اور پھر اس شادی میں گڑبڑیں پیدا کرنا, اور پھر کزن ہونے کا بھی ایڈوانٹیج لینا, ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی چلا لینا, اور پھر رشتے سب خراب. اچھا چلیں, تو پھر ہم سارے بہن بھائی وہاں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی, اور انفارچونیٹلی ان کا انتقال ہو گیا بہت کم عمری میں. ہی واز جسٹ 46. Are you the eldest? آئی ایم دی ایلڈسٹ. Okay. اچھا, تو ایلڈسٹ ہونے کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ساری ہمارے معاشرے میں سبھی کو پتہ, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسی نے مدد کی, ہر چیز ہوتی چلی گئی. اچھا, اس کے بعد آئی موو ٹو کراچی ان 1980 when I was studying. تو دین گریجولی میں نے پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. اچھا, کس چیز میں؟ انٹرنیشنل ریلیشنس. ماشاء اللہ. اور آئی آر میں پڑھا, اور لیکن زیادہ وہ لگی چارمنگ فیٹ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اوکے. بہت سارے لوگ میرے دوست سب بھی ہیں جگہ جگہ, انہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو میری جاب تھی, جب میں پڑھتا بھی تھا, اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو سپورٹ مائی اسٹڈیز اینڈ فیملی ایز ویل. سو مائی فرسٹ جاب واز ایز اے سیکورٹی آفیسر
اب جو موون پک ہے اس وقت شیریٹن ہوا کرتا بالکل تھا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, وہ میری پہلی جاب تھی. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے شیل کمپنی میں جاب کی. آئل اینڈ گیس میں. ہاں, ایز اے پیٹرول پمپ مینیجر. اوکے. اس وقت وہ پی بی ایس تھا, پاکستان برما شیل. جی. پی بی ایس. ٹھیک. وہ گرین اور وائٹ اس کے سائنز ہوتے تھے, ریڈ سے لکھا ہوتا تھا. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو پھر آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ایوالو اینڈ گرو اینڈ کہ کیریئر میں بھی آگے جانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. پھر میں نے زیروکس کمپنی جوائن کی ان سیلس. اوکے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی گیسٹیٹنر, جو کہ آسٹریلین اینڈ برٹش کمپنی اب بھی ہے, وہ جوائن کی. اس کے بعد جب پاکستان میں لانچ ہوئی یہ جی ایس ایم سیلولر سروس, جی جی جی. اس وقت موبلنگ. اچھا. جی ایس ایم. جی ایس ایم. ہاں, وہ اینالاگ تھی. ہاں جی. انسٹا اور پاکٹل, یہ جو سم کارڈ. جی جی جی. تو ہمیں 1.5 گھنٹہ تو سمجھانے میں لگ جاتا تھا کسٹمرز کو کہ یہ ہے کیا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہے پے کارڈ فون سسٹم بھی تھا, جگہ جگہ بوتھ لگے ہوئے ہوتے تھے, ہے نا. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہے, تو کہتے اس میں کتنے یونٹس ہیں. ہم کہتے تھے کہ یہ آپ کا کنیکشن, تو کہتے کنیکشن کیسے ہو سکتا. تو خیر وہ بڑا ایجوکیٹ ہوتے گئے. اب تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں میٹروپول کے سامنے آفس تھا, ہوتا تھا پہلے. کس کا؟ یہ موبلنگ کمپنی جو آئی تھی پہلے. وہ مطلب کینٹ اسٹیشن کی جی جی, سائڈ. کینٹ اسٹیشن. ہاں, وہاں. تو سیلز مارکیٹنگ, دین آئی مووڈ اپ ٹو سیلز مینیجر, ڈیلرشپ نیٹورک مینیجر, اور پھر ڈی سی پیجر ایک کمپنی ہوا کرتی تھی, ڈیجیٹل کمیونیکیشنز. جی ہاں, بالکل. پھر میں نے وہ بھی جوائن کی. ایگزیکٹلی. I used to look after sales and customer services nationwide. اور ڈی سی پیجر میں تو پہلے ہوں گے نا. نہیں, لیکن میں نے بعد میں جوائن کی تھی. اوکے. میں نے کہا ساری جگہ مزے لیتے ہیں کمیونیکیشن فیلڈ کے. اچھا, تو پھر وہ کمپنی وائنڈ اپ ہوگی بیکاز موبائل کی انویژن سے اور یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر میں چلا گیا بلڈنگ مٹیریلس کی سائڈ پہ, اینڈ آئی ورکڈ ایز اے ریجنل سیلز مینیجر وتھ شبیر ٹائلس. اوکے. ٹائلس بیچے آپ نے؟ ہاں جی, ٹائل بیچے, خوب بیچے, مطلب وہ ڈیلرز نیٹ ورک کے تھرو. اور اس کے بعد پھر ایکٹنگ میں نے شوقیہ ہی تقریباً شروع کی تھی اس وقت. اور اس وقت شوقیہ ہی ہو سکتی تھی. تھا یہ پی ٹی وی این ٹی ایم کا زمانہ تھا, 94-95. ہاں, تو یہ تو این ٹی ایم پی ٹی وی تھا. ہاں, ایس ٹی این آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا, پی ٹی وی تو تھا ہی. اور میرا جو ڈیبیو پلے تھا پی ٹی وی پہ وہ کالی دیمک تھا. اوکے. جو کہ ایڈس کے متعلق ایجوکیٹو پلے تھا. اور ساتھ ساتھ جو میرا ڈیبیو سیریل تھا, ابھی ان کا ذکر پتہ نہیں کس طرح کر پاؤں گا میں, کہ جو میرے مینٹور, گرو, باقاعدہ ٹیچر طلعت حسین صاحب. جی, اس پہ میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں طلعت حسین صاحب کا انتقال ہوا, اور میں ساجد بھائی سے بات چیت بھی رہی. تو یہ بیچارے بڑے افسردہ بھی تھے, اور اوبویسلی ان کا ساتھ رہا, اور انہوں نے مجھے بتایا, اور مجھے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. جو اب مزید بتائیں گے کہ یہ طلعت حسین صاحب ان کے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں ایک طرح سے, جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. جی, سب بے حساب سیکھا, مطلب اداکاری کے الف بے, باقاعدہ کلاس روم میں بیٹھ کے آرٹس کونسل میں, وے بیک ان 91-92. اچھا, یہ آپ کے پہلے آنے سے پہلے ایسے آپ سیکھ رہے تھے؟ جی, میں نے اداکاری سیکھی, ان کے ساتھ تھیٹر کیا, اور پھر انہی کی سیریل میں جو انہوں نے خود پروڈیوس اور ڈائریکٹ کی تھی, اس میں میرا ڈیبیو بھی تھا ایز اے سیریل. لیکن ساتھ ساتھ وہ لانگ پلے, وہ ایک الگ کہانی, کیسے میں کاسٹ ہوا اس میں حادثاتی طور پہ. یہ لانگ پلے کا نام کیا؟ کالی دیمک, پی ٹی وی کا. یہ جو سیریل تھا طلعت صاحب کا, یہ نہ کم نہ زیادہ, نو پینی لیس نو پینی مور پہ اس کی اڈاپٹیشن تھی. آئی تھنک جیفری آرچر کا ناول ہے. تو طلعت صاحب تو ہمیشہ دل میں رہیں گے. صرف اداکاری نہیں سیکھی ان سے میں نے زندگی میں, اور بھی بہت کچھ سیکھا, بے حساب سیکھا. اور وہ اس انڈسٹری میں جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بے حساب صلاحیتیں دی تھیں, ہمارے ویورز تو شاید انہیں موسٹلی نہیں جانتے, ایک لیجنڈ, ایک ایکٹر کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن
وہ ایک بہت درویش صفت انسان تھے اور بے انتہا پڑھنے لکھنے والے انسان. ناظرین، اب ایسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ وہ لیگ تھی جو کہ آہستہ آہستہ اب ناپید ختم ہوتے جا رہے ہیں. طلعت حسین صاحب، اس کے ساتھ ابھی ضیاء محی الدین صاحب کا پچھلے سال انتقال ہوا، انہی کے لیگ کے، اور پرانے زید بخاری صاحب ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے لوگ جید جس کو کہتے ہیں نا تعلیم یافتہ اپنی فیلڈ کے اندر. اس پہ مجھے بتائیے کہ طلعت حسین صاحب سے آپ نے جو جتنی بھی چیزیں سیکھی ہوں گی، ان میں سے مجھے آواز کے استعمال کا بتائیے جو ایکٹنگ میں آپ لوگ کرتے ہیں وہ، اور میں ناظرین کو بھی چاہوں گا تھوڑا سا اس کا کچھ سیمپل بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں وائس ٹریننگ تو باقاعدہ ایک کیونکہ پورا مین سبجیکٹ رول ہوتا ہے نا یہ تو آپ کا. وائس ٹریننگ تو ایک باقاعدہ مطلب سبجیکٹ ہے. اچھا. ہمارے ہاں بھی اب جو ایک دو ایکٹنگ کی اکیڈمیز ہیں وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. باہر تو باقاعدہ جی ایک الگ ہی چیز ہے، کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائس اوور آرٹسٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ اسکرین پہ کام نہیں کرتے اور ان کی آواز ہی چلتی. ایک زمانے میں حسن شہید مرزا ہوا کرتے تھے. بالکل. طلعت حسین صاحب نے بے حساب وائس اوور کیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ طلعت حسین صاحب کی خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ماشاء اللہ. اور آپ یقیناً یوٹیوب پہ جائیں اور ان کے نام کے ساتھ وہ سنیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت سکون ملے گا آپ کو سن کے. یہ بھی انہوں نے بہت بڑا کام ایک کیا. اچھا، آواز میں وائس ٹریننگ میں تو ظاہر ہے ایک چیز تو نہیں کاؤنٹ ہوتی، آپ کا تلفظ ہے، آپ کے پازز ہیں اور وائس ایکسپریشنز ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل 100% ٹھیک ہے کہ وہ لیگ اب ختم ہوتی جا رہی. کیا مجھے تو لگتا ہے کہ ہو گئی ہے ختم. ابھی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر قوی صاحب بھی چلے گئے، وہ بھی اسی لیگ کے تھے. بالکل. اچھا، اب طلعت صاحب چلے گئے. اب 2-3 لوگ ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، وہ اسی لیگ کے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے. ان کی اپنی وجوہات. راحت کاظمی صاحب ویری ویل، وہ کافی عرصے پڑھاتے رہے وہ، لیکن انہوں نے اداکاری کافی سال پہلے چھوڑ دی تھی. تو اب یہ ہے کہ اب ہمارے موسٹلی جو میں آپ کو بتاؤں صرف ایکٹرز نہیں بلکہ شو بز کے اکثر لوگ، صرف اداکار نہیں باقی لوگ بھی لکھنے پڑھنے سے دور ہو چکے ہیں. افسوس کی بات ہے. ہاں، اور آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا. اچھا جی، ہر چیز اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، ای بکس یہ وہ، لیکن ایک کتاب ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھ کے پڑھنے کا آپ یقین کریں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. میں اگر انٹرنیٹ پہ کوئی ای بک پڑھتا ہوں اور وہی اگر چیز فزیکلی کتاب اٹھا کے پڑھتا ہوں تو واقعی مجھے خود ایک فیل الگ الگ لگتی ہے. آپ کوئی اچھا ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ اس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر بن کے اسی کے اندر گھومنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ سمہاؤ یہ مجھے نہیں یہ فیلنگ ہوتی جو کتاب. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات. ہاں، ہے نا. تو اب ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے کا تو ویسے بھی لٹریسی ریٹ جو ہے ایکچوئل اس ملک کا یہ تو خام خواہ فیبریکیٹڈ ہے کہ جی اتنے % ہو گیا اور اتنے جو آدمی ہجے کر کے جو ہے بوٹا یا اللہ دتا بیچارہ توڑ کے لکھتا ہے اس کو بھی پڑھے لکھوں میں ہم ڈال دیتے ہیں. ایکچوئل مطلب کوئی بینچ مارکنگ ہونی چاہیے نا لٹریسی ریٹ کی. کہاں سے شروع کریں گے؟ چلے میٹرک ہی کر لیں. میٹرک بھی نہیں ہے اس ملک میں. کتنے 2-2.5 کروڑ اسکول جانے کے قابل جو بچہ ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، اسکول نہیں جا رہا. وہ افسوس کی بات ہے. مطلب وہ کوئی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ کام کر رہا ہے. کراچی بھر چکا ہے بھکاری بچوں سے. آپ کہیں جا کے کھڑے ہوں گاڑی میں، کہیں آپ شاپنگ سینٹر میں مال میں جائیں، بچوں کی یلغار ہوگی آپ سے بھیک مانگنے والے، ہٹے کٹوں کی یلغار ہوگی بھیک مانگنے والے. تو ہم تو پتہ نہیں ہے، اللہ کچھ معجزہ کر دے تو کر دے، ورنہ تو میں تو ڈھونڈتا ہوں کہ کون سا ایسا ہماری زندگی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم باقاعدہ طور پہ اگر ہم باقی دنیا سے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ خوش ہوں کہ ہم آگے جا رہے ہیں. نہیں، ملتا نہیں ہے. یہ تو بالکل تعلیم بنیادی چیز ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں. مطلب کسی ملک میں کی ترقی کے لیے جو ہے 2-3 چیزیں بڑی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کہاں ہے ہی نہیں. بجلی گیس پانی نہیں ہے. ابھی کتنے لوگ آتے ہیں بیچارے پاکستانی باہر سے جن کو خدا نے اچھا خاصا پیسہ دیا ہو تو یہاں کہ وہ کوئی انڈسٹری لگا ہی نہیں پاتے، واپس چلے جاتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ساجد بھائی. ایگریکلچر اس کا دن بدن برا حال ہوتا جا رہا ہے. ایگریکلچر لینڈ پہ بلڈنگیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں. کرکٹ کا دیکھیں نا, کریں کیا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, نہیں المیہ ہیں جن پہ مطلب دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ فیل کر رہے ہیں, میں یا میرے جیسے آپ جیسے اور لوگ, کہ جن کو ان چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے, جن کو اپنی زمین اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے, جن کو نہیں ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا, ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے بالکل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے تو بنایا ہوا مال اربوں خربوں سارا کچھ باہر ہے, اور ابھی بھی یہاں وہ مطلب مشین لگی ہوئی ہے ان کی لپیٹنے کی, تو ان کو تو ایشو نہیں ہے. ان کے پاس یہاں بس جو رہنے کا چام ہے وہ ایک ہی ہے. بالکل. تو اس لیے اب شو بز کی طرف ہم واپس آتے ہیں. تو شاید میں یہاں روکوں گا آپ کو, شو بز کی طرف واپس آ رہے ہیں آپ. اس سے پہلے کہ ہم اور مزید آگے جائیں, مجھے ایک چیز پوچھنی ہے. آپ نے یہ گیدڑ سنگھی کہوں گا, میتھڈ ایکٹنگ کی کیا گیدڑ سنگھی ہے, کیا بلا ہے یہ؟ دیکھیے میتھڈ ایکٹنگ کی ڈیفینیشن تو خیر ڈیفینیشن چھوڑیں مجھے آپ. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو گوگل بھرا ہوا پورا. آپ اپنے اس میں بتائیں. حقیقت سے قریب ترین. اچھا ہاں, اور تو نیچرل. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں نیچرل یعنی آپ یہ کہ اس میں خود زبردستی اداکاری کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا. زور نہ لگائیں, اس کو نیچرل رہنے دیں, سٹل وے میں کام کریں. اور اچھے ڈائلاگ آ گئے نا تو اس کو زبردستی پنچ لائن بنانے کی کوشش نہ کریں کہ خام خق ایک خاص ضرور اس پہ اسٹریس کرنا ہے, ایمفیسائز کرنا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم آبزرویشن کی بات کریں, دیکھیں وہ بھی لیجنڈ تھے, ان کا نام بھی ہمیشہ رہے گا اداکاری کے حوالے سے. جتنے بڑے بڑے ایکٹر آئے میرا خیال ہے تقریباً سبھی ان سے انسپائر ہوتے رہے, اور وہ مانتے بھی رہے. دلیپ کمار صاحب, دلیپ کمار تو ہماری سب کانٹیننٹ سے بالکل ان سے بڑھ کر کوئی نام ہی نہیں ہے. مطلب کوئی حالانکہ انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوا کہیں نہیں. بڑے سے بڑے ایکٹر نے ضرور ان کے کام سے استفادہ کیا, اور جو ایماندار ہیں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. اور آپ نے نوٹ کیا کبھی بھی جب وہ بات کرتے تھے ویسے آف دا اسکرین ان کا مطالعہ دیکھا تھا, شاعری, تلفظ. اچھا ہاں, یہ مطالعے سے مجھے یاد آیا, میں نے خود جا کے دیکھا تھا فلم انڈسٹری میں ہمارے ہاں جو شہنشاہ جذبات مشہور تھے محمد علی صاحب, جی بالکل, وہ بہت پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے. اوکے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ, ان کے گھر اپنی ایک بہت بڑی لائبریری تھی. اوکے. اچھا, اور ان کی بھی دیکھیں نا کہ ٹریننگ ریڈیو سے شروع ہوئی, پھر اس کے بعد یہ وہ سارا وہ چیزوں تو وہ ان سے گزرے تھے, اور ان سے زیادہ ہمبل آدمی کوئی نہیں تھا. بالکل. جو انہیں جانتے, ان سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والا, مدد کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں یہی جو ملنساری اور گراؤنڈڈ رہنے کی جو اللہ نے ایک خوبی ڈالی تھی کہ ان کی زندگی اداکاری چھوڑنے کے بعد بھی اسی شان و شوکت سے گزری, وہ کسی قسم پرسی سے نہیں گزرے. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے بعد میں اپنا بزنس شروع کر دیا, کنسٹرکشن کا, پراپرٹی کا, یہ وہ, اور اسی طرح ان کی الحمدللہ زندگی گزرتی رہی, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوئی. بالکل. اور انہوں نے بعد میں تھیلیسیمیا کے ٹریٹمنٹ سینٹر, بلڈ ٹرانسفیوژن, یہ وہ, اور کبھی انہوں نے پبلسٹی نہیں کی ان چیزوں کی. بالکل, آرفنیج بھی چلاتے تھے وہ, ہے نا. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ دلیپ صاحب ہوں, محمد علی صاحب ہوں, طلعت حسین صاحب ہوں, یہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے, قوی صاحب ہوں, یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں, اب اس کو کوئی مانے نہ مانے, یعنی ان کا یہ مطالعہ جو تھا ادب اور شعر و شاعری, اور ان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا. اس وقت فیض صاحب زندہ تھے, مطلب جوش صاحب تھے, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب تھے, ان میں یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے سیکھنے کے لیے. بالکل. تو ان میں اور آج کے لوگوں کے کام میں فرق کیا ہے؟ یہی کہ اب تو دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں, اب ہم دیکھیں نا بیٹھ کے کس طرح کام کر رہے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے یہ لائٹس, یہ کیمرہ, یہ اب دیکھیں موبائل کہاں. میں کہتا ہوں اگر اس وقت یہ چیزیں ہوتی تو وہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے. صحیح بات ہے. وہ اچھا, آج کل ہر بے سورا آدمی سنگر ہے. بالکل. رفیع صاحب سے بڑا سنگر پیدا نہیں ہوا سب کانٹیننٹ میں, میری نظر میں. ٹھیک ہے, اور بھی تھے, کشور صاحب تھے, یا اور بھی تھے, مہدی حسن صاحب بھی تھے, لیکن جو ریچ, جو کیلیبر, جو جس ہائی پچ پہ جا کے اور آواز مینٹین کرنا بغیر مشین کے سہارے کے, وہ رفیع صاحب کے لیے کہتے ہیں جب وہ گاتے تھے نا, مثال کے طور پہ جب انہوں نے وہ گایا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, تو کہتے یہ ہیں کہ ان کی آواز سے اور لہجے سے جب وہ گاتے یا گایا یا آج بھی سنیں آپ, تو آپ کو لگتا ہے واقعی میں جیسے بہاریں پھول برسا رہی ہیں. میں بتاؤں, دیکھیں وائس ایکسپریشن کی بہترین مثال ہے رفیع صاحب.
یعنی آپ ان کا اگر کوئی خوشی والا، انہوں نے ہر طرح کے گانے بالکل، گائے، بالکل۔ قوالی بھی گائے، بھجن بھی گائے، نعت بھی گائے، اچھا رمضان کی چیزیں بھی گائیں انہوں نے، بہترین رومانٹک سانگ گائے، اور بہت المیہ دکھی سانگ. مطلب میرا خیال ہے وہ وائس سنگر کہ آپ ان کا جس طرح کا گانا سنیں آپ کا موڈ ویسے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تو خوشی ہو جائے گی، اسی طریقے سے سہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے. اب آپ وہ سنیں کہ دن ڈھل جائے رات نہ جائے، ٹھیک ہے، کیا سے کیا ہو گیا تیرے پیار میں، اور آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، آئیں پھر ادھر ادھر، چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے. ایک شرارت، خام خواب کا بھی دل چاہتا ہے کہ جنگل میں جا کے چھلانگے لگاؤں. مطلب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کمال. اور اس وقت سارا مینول اینالاگ کام ہوتا تھا، سارے سازندے بیٹھے ہوتے تھے، وہ اسپول پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، کمپیوٹر کا وجود تک نہیں تھا. تو وہ جینون اور وہ آرٹ تھا، وہ تھا. ٹھیک ہے، اب تو اتنی سہولتیں آ گئی ہیں. یہ ذرا اب جو لوگ ہم کام کر رہے ہیں، ہاں ابھی جو جینون لوگ کام کر رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، ود آل ڈیو رسپیکٹ، ان زیادہ تر سے یہ ذرا آپ سپورٹنگ ایلیمنٹ ہٹا دیں اور کروائیں کام. لیکن 3 منٹ نہیں برداشت کر جیسے سکیں گے. میتھڈ ایکٹنگ کی ہم بات کریں، اس وقت ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں نصیر الدین شاہ ہے، نواز الدین صدیقی ہے، اس ٹائپ کے آپ کو بہت، اوم پوری صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا. جی ہمارے یہاں آج کل کون ایسے حضرات یا ایکٹرز ہیں جن کو آپ کہیں گے، میں چاہوں گا کچھ نام لیں جو واقعی میں میتھڈ ایکٹنگ کو کرتے ہیں اور جو پائے کے اداکار ہیں اس وقت، چاہے وہ ینگ ہو یا ویٹرن ہو، تو کن کا نام لیں گے آپ پلیز؟ دیکھیں ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ینگ ہیں یا سینئرز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی کی اجارہ داری تو ہے بالکل نہیں. ٹھیک ہے، خدا کسی کو بھی نواز سکتا ہے. یعنی ایک آدمی جو میری طرح 30 سال سے کام کر رہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہ ہو جو کہ مجھ میں بھی نہیں ہے، میں بھی میڈیوکر کام کرتا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے ینگ ایکٹرز وہ مجھ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے ہاں جو لیجنڈس تھے، سارے باکمال ایکٹرز تھے جن کا ہم نے نام لیا، طلعت صاحب، قوی صاحب، عابد علی صاحب، اچھا شفیع محمد صاحب، اور بھی ابھی ہمارے ہاں ابھی جو کام کر رہے ہیں. ہاں اچھا ابھی جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں بھی 3-4 ایسے نام ہیں کہ جو یعنی نیچرل کام کرتے ہیں، جیسے راشد فاروقی ہیں، جی جی، سلیم معراج ہیں، عدنان شاہ ٹیپو ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 تو ہیں. یہ تینوں تھیٹر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تھیٹر کے علاوہ بھی مطلب ایک نیچرل فلیئر بھی ہوتا ہے نا. تو یہ کچھ لوگ میرا نام بھی لیتے ہیں، اب پتہ نہیں صحیح لیتے ہیں یا مجھے خوش کرنے کے لیے لیتے ہیں کہ میں بھی نیچرل ایکٹنگ کرتا ہوں، اللہ علم بالثواب. نہیں تو لیکن میں یہ آپ یقیناً کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں، کیونکہ آپ کی جو آپ پروٹیجی جس کی پروڈکٹ ہے نا، جن صاحب کی جس کو کہہ رہے ہیں آپ اور اتنا رسپیکٹ بھی رہے ہیں، تو لازمی جز بن جاتا ہے. طلعت حسین صاحب کی جس کو سرپرستی حاصل رہی ہو تو پھر تو بنتا ہے نا. نہیں، بات یہ کہ جب بھی اگر کبھی بھی کوئی اچھا کام مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے تو خدا کے بعد میں طلعت صاحب ہی کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ انہوں نے سکھایا. اور اس کے علاوہ باقی جو بھی فضول قسم کا کام میں کرتا ہوں وہ میری اپنی نالائقی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. استاد تو چاہتا ہے کہ اس کے سارے شاگرد بالکل بریلینٹ ہوں، اچھا سیکھیں، اچھا کریں، لیکن کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے. جی ساجد بھائی، لیکن آپ نے بڑی جس کو کہتے ہیں نا قناعت پسندی سے کام لیا اور آپ نے ذکر کیا، لیکن آپ نے سارے میلز بتائے، کیا فیمیل؟ نہیں ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں وہ اصل میں ادھر لے گئے نا بات. نہیں وہ بہت اچھی آرٹسٹ. دیکھیں ماضی میں اگر ہم جائیں تو روحی بانو، بالکل، خالدہ ریاست صاحبہ، جی ٹھیک ہے، طاہرہ نقوی صاحبہ تھیں بہت اچھی. بہت جلد اچھا عظمی انتقال ہو گیلانی گیا. صاحبہ وہ ابھی زندہ ہیں، کبھی کبھار کام کر لیتی ہیں، آسٹریلیا میں شفٹ ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری اداکاریں. ابھی ان کے بعد دیکھیں ثانیہ سعید صاحبہ، جی وہ بہت اچھا کام مطلب ہمیشہ انہوں نے کیا. نادیہ جمیل نے، سویرہ ندیم نے، اور مطلب جو حقیقت کے قریب ترین، ورنہ تو نام تو بہت ہیں. اچھا بہت سارے نام ہو سکتا ہے مس بھی ہو جاتے ہیں، جی وقت پہ یاد نہیں آتے. ہاں یہ جنرل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک اور ہماری آرٹسٹ ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، صبرین حسبانی، انہوں نے اچھا کام کیا، بڑا نیچرل. اور ابھی اس وقت جو ہے، اس وقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ میل اور فیمیل جو لیڈ کیریکٹرز ہیں نا،
میرا خیال ہے 99.999% وہ ہو گئے گلیمر بیسڈ. تو وہاں پھر ایکٹنگ تو ختم ہو جاتی ہے. ہاں گلیمر بیسڈ جب ہو جاتا ہے کام تو سم ہاؤ اب جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, انڈسٹری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت تھا جب فلم میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی پہلے ڈائریکٹر کا اور رائٹر کا نام آتا تھا. میں آج بھی مانتا ہوں کہ سب سے پہلا جو نام آنا چاہیے وہ رائٹر کا ہے. دیکھیں رائٹر بیک بون ہے, جب تک وہ کہانی لکھے گا ہی نہیں, آپ کو کانٹینٹ ہی نہیں لکھ کے دے گا, آپ کیا پرفارم کریں گے اور کیا ڈائریکٹ کریں گے. آپ کو ایک مزیدار 2 واقعہ بتاتا ہوں اسی بات سے ریلیٹڈ. جب ساحر لدھیانوی لکھ رہے تھے انڈیا میں, تو لیریسسٹ تھے وہ, تو انہوں نے جب کہا کہ جی جھگڑا ہو گیا کہ مجھے لتا منگیشکر جتنے پیسے چاہیے, کیونکہ میری وجہ سے جو میں لکھتا ہوں تو وہ گاتی ہیں, یا یہ مکیش گاتے ہیں اس وقت یا کشور, تو ان کو اس بات پہ ان کو بین کر دیا تھا کہ جی نہیں ہوگا. اور پھر بعد میں پھر ان کو وہ ملے پیسے ان کو. پھر اسی طریقے سے یش چوپڑا نے ان کو کبھی کبھی میں لیا تھا, اور پھر شاید سلسلہ میں ان کی جو فیمس مووی تھی نہیں لیا انہی وجہ سے. دوسرا جو یہ رائٹر والی بات کریں, پہلی دفعہ انڈیا میں جو رائٹرز کے نام آئے تھے وہ ترشول کے بعد سلیم جاوید صاحب, جاوید اختر اور سلیم خان کی جو جوڑی تھی, انہوں نے اتنا اچھا لکھا تھا تو ان کے نام پہلی دفعہ پوسٹر پہ گئے تھے کہ جی ان کی لکھی ہوئی فلمیں آ رہی ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آپ نے کہا کہ رائٹر کا نام سب سے پہلے آنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم اپنے کلاسکس, ابھی ہم ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو کون کون سے نام آتے ہیں آپ کے ٹھک سے ذہن میں؟ آپ بانو قدسیہ, اشفاق سر, امجد اسلام امجد صاحب, اچھا, اور اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر وہ تھے آپ کے, اچھا جنیجو صاحب تھے, ٹھیک, عبد القادر جنیجو صاحب, ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے بعد نور الہدی شاہ صاحبہ, ٹھیک ہے, اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے نام تھے, ڈاکٹر ڈینس آئزک کر کے بہت تھے, انور سجاد صاحب نے بہت اچھے لکھے ہیں ڈرامے. اچھا, اور ایک اور رائٹر جنہوں نے ہوائیں ڈرامہ لکھا تھا, ہاں جی, دیکھیں یار میں بھی اتنا بڑا نام ہے, ہاں ان کے اور بھی بہت انہوں نے ڈرامے لکھے. بیسکلی پروفیسر رہے ہیں وہ, اب شاید ریٹائر ہو گئے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں ملتان میں, تو ان کے نام پہلے آتے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے ڈرامہ. اچھا ہاں, یہاں یہ ایک چیز مجھے اچانک سے یاد آ گئی, آپ کو بھی پتہ ہوگا اور جو لوگ اس چیز کا نالج رکھتے ہیں, بہت بڑا نام تھا تھیٹر میں سر لارنس اولیویئر. ان کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو ایک جملہ لکھ گئے ہیں جو کہ فار ایور, جس کو کہتے ہیں ایور لاسٹنگ. انہوں نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن از دا میڈیم فار دا رائٹر, فلم از دا میڈیم فار دا ڈائریکٹر, اینڈ اسٹیج از دا میڈیم فار دا ایکٹر. واو, اینڈ دیٹس ٹرو. اینڈ دیٹس ٹرو, ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس چیز سے مطلب بیسکلی یہ نہیں کہ جی باقی بیکار ہو گئے, رائٹر کی ضرورت تو فلم میں بھی ہے, تھیٹر میں بھی ہے, ایکٹر کی بھی تینوں جگہ ضرورت ہے. لیکن جو فورٹے ہوتا ہے نا انسان کا, کہ رائٹر کا جو اصل مضبوط قلعہ وہ ٹی وی ہے. دیکھیں ٹی وی اب بھی, یہ آپ کے یہاں اسکرین لگی ہوئی ہے یار, یہ اتنا میڈیم ہے نا, اتنا ہے, کتنا بڑا کر لیں گے آپ, کتنا بڑا کینوس اس کو گھسیٹ کے کر لیں گے. جو ہی سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, کہانی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کہانی کو بولنے والا جو کیریکٹر ہے وہ اچھا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, تو آپ کی وہ چیز لوگوں کو یاد رہتی ہے. اب ہمارے ہاں یعنی اس وقت ایک اچھا سیریل جو ہے, اچھی کاسٹ, اچھا رائٹر, ڈائریکٹر, وہ اب 4-5 کروڑ سے کم میں نہیں بنتی ایک سیریل, جو کہ اچھا خاصا پیسہ. لیکن مجھے یہ بتائیے, ابھی میں کسی سے, عام لوگوں سے بھی پوچھ لوں کہ یار پچھلے 5 سال میں نا 6 سپر ہٹ سیریل کے نام بتا دو, اب مشکل ہو جائے گا, مجھے خود یاد نہیں رہتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھو ذرا, پہلے والے فوراً ٹھک, وارث, جنگل, جانگلوس, یہ وہ 20 نام آپ کو یاد دلا دیں گے. میں ابھی پچھلے دنوں ویسے ہی نکال کر اندھیرا اجالا دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار کوئی بھی یہ نام امر ہوئے ہوئے. ہاں, مطلب میں تو اب بھی یوٹیوب پہ پرانی چیزیں نکال کے دیکھتا رہتا ہوں, اور اس میں اگین جو چیز تھی, ابھی میں نے کوئی پچھلے 2 دن میں 2 دفعہ دیکھا ہے, انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا ایک کامیڈی پلے, آپ نے نہیں دیکھا تو آپ بھی دیکھیے گا, یو لو اٹ, فنونی لطیفے.
اس میں طلعت صاحب ہیں, لطیف کپاڈیا صاحب ہیں, اور انور مقصود صاحب خود بھی ہیں. کیا اس میں خوبصورت کامیڈی کے جملے ہیں, اور کامیڈی اچھل کود یا بے ہنگم حرکات نہیں. اور پھر ہمارے یہاں کامیڈی جگت بازی ہے, مطلب اگلے کی فزیکل ایٹریبیوٹس پہ کہ موٹا ہے, پتلا ہے, کالا ہے, گورا ہے, اس کے بولنے کا انداز ہے, اس پہ مطلب ہاں قومیتوں پہ یہ کر کے ہنسنا ہنسانا, یہ کوئی کامیڈی نہیں ہے. یہ بالکل عجیب ایک وہ ہے لوگوں کو, یعنی آپ الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں کر کے ہنسا رہے ہیں, تو وہ میرے خیال چند سیکنڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو کام تو ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے, اب تو بڑی سپورٹ ہے کہ ماڈرن اکوپمنٹس کی, بالکل, لیکن ڈیپتھ لیکنگ ہے. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جلدی کیونکہ سوال اتنے سارے ہیں. ہمارے یہاں ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا ہے کہ جی جو سنیما ہے وہ الگ میڈیم ہے, تھیٹر الگ ہے, ٹی وی الگ ہے, کینویس ہی الگ ہے نا, اس کی ٹیکنیشینز بھی, اس کے رائٹر بھی, اس کے ایکٹرز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی جو سنیما ہے, جتنے لوگ وہ ٹی وی والے تھے وہی سب اٹھ کے وہاں چلے گئے, اور وہی بھیڑ چال وہاں بھی چل رہی ہے. تو مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ ہماری تو انڈسٹری ختم ہو گئی تھی 80s میں, ضیاء کے دور میں جو ہمارا سنیما تھا, اٹ واز ایٹ پار ود انڈیا. وہاں سے ایک ریلیز ہوتی تھی فلم, تو یہاں سے ایک ہوتی تھی, اور دونوں لگتی تھی سنیما میں, اور لوگ دونوں پہ رش ہوتا تھا اور مقابلہ ہوتا تھا. تو ساجد بھائی اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ساری میڈیمز الگ الگ ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے, شارٹ ٹیکنگ الگ ہے, ٹھیک ہے, لائٹنگ الگ ہے. سب سے پہلے چلیں ہم فلم کی طرف آ جاتے ہیں. میری بڑی ناقص سی معلومات ہیں, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے سن لیں, کہیں چلتے پھرتے پڑھ لی. دیکھیں سب سے بڑا کینوس ہے نا سنیما. تو اگر اب آپ جس اینگل پہ اور جس کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں, اب وہ جو سنیما میں ہے وہ کتنی بڑی اسکرین ہوتی ہے, یعنی 30-40 فٹ لمبی چوڑی, یہ وہ, تو ایک جو تنکا ہے نا وہ بھی نظر آتا ہے اسکرین پہ, ٹھیک ہے. اچھا اب ٹی وی, اگین میں کہہ رہا ہوں اتنا میڈیم ہے, ہر چیز نہیں. اب جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, بالکل کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹس, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 سال میں کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی فلم آ جاتی ہے, تو سارے ہم خوش ہو کے کہنے لگتے ہیں ریوائول ہو گیا. ارے نہیں ہوا بھائی ریوائول, ابھی تک جو ہے وہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا ضیاء الحق صاحب, جی اللہ ان کو بخشے یا پوچھے جو بھی ہے, تو جو وہ قبرستان بنا کے گئے تھے ہر چیز کا, ابھی تک تو ہم وہیں بیٹھے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ابھی تو نکلے ہی نہیں وہاں سے. اچھا ایک بات, اور دوسری بات, اب مجھے کئی دفعہ لگتا ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے معذرت کے ساتھ, کہ جب ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں اب جو بن رہی ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں بڑی اسکرین پہ. بالکل. اچھا آپ جو ٹی وی کے ڈائریکٹرز ہیں جو ابھی فلم نہیں بنا پا رہے یا جنہوں نے نہیں کی, وہ ڈرامہ کو فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی کئی دفعہ وہ پروڈکشن ہاؤس بھی اور ڈائریکٹر بھی, مجھے یہ چاہیے, مجھے فلاں لائٹ چاہیے, مجھے یہ اینگل چاہیے, مجھے یہ لینس چاہیے, مجھے یوں چاہیے, مجھے یہ چاہیے, جو فلم کے اکوپمنٹس ہیں. اچھا اس سے کہ ہوتا کیا ہے, جو پروڈکشن ہاؤس کے پروڈیوسر ہے اس کا تو خرچہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے نا, اس پہ تو بوجھ پڑا. اچھا چلیں جی پڑ گیا, اب آپ نے منگوا لی وہ چیزیں, استعمال بھی کر لیں, تو کرین, تو جیب, تو فلانا 25 قسم کے لینسز اور 18 قسم کی لائٹس. یار وہ جو آپ چیز بنانے جا رہے ہیں ڈائریکٹ, وہ دکھائیں گے کہاں؟ پھر وہ چھوٹی اسکرین یار نہیں ہے, وہ اتنے تام جھام کی, ہاں موبائل پہ, موبائل کتنی بڑی اسکرین ہے موبائل کی آپ کی, چلیں ٹیبلٹ پہ دیکھ لیں یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیں, بس اب تو پی سی کا اتنا زمانہ نہیں ہے, پرسنل کمپیوٹر کا کسی گھر میں ہوگا. کتنی اسکرین ہے, آپ کتنی چیزیں اس میں جو ہے کہیں گے ہاں یار یہ فلاں لائٹ ہے, یہ لینس ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی اسکرین پہ کانٹینٹ, پرفارمنس, یہ چیزیں ہیں. پرانی آپ چیزیں جب دیکھتے ہیں سیدھے شارٹس ہیں, صاف ستھری لائٹس ہے, جگڑتی کیا ہے آپ کو, گلو کیا کرتی ہے چیز, جملہ, کانٹینٹ, کہانی, اور اس کو ادا کرنے والا ڈائریکٹر. آف کورس وہ تو ہے ہی ہے, ڈائریکٹر ہی ٹریٹمنٹ دیتا ہے نا. ڈائریکٹر کی تو یہ سارے پراپس ہیں نا, مطلب لیونگ پراپ کیا ہے, ایکٹر ہے. باقی چیزیں پراپ ہیں, کپ رکھا ہوا ہے, گلاس رکھا ہوا ہے, کسی سین میں پسٹل ہے, چھری, سارے پراپس ہیں.
جو یوز ہوتے ہیں، کس سے آپ نے یہ کام لینا چاہیے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ این ایکٹرز باڈی از ہز ٹول باکس. ایبسولوٹلی. اب جو ایکٹر ہے اچھا ہے، مجھ جیسا نالائق نہیں، وہ سر سے لے کے پیر تک اپنا جسم استعمال کرتا ہے ایکٹنگ کے لیے. مین اس کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ آنکھیں ہیں. آپ کی ساری فیلنگز آنکھوں سے پتہ چل جاتی ہیں. سمجھنے والا ہاتھ استعمال کرنے، آنکھ استعمال کرنی ہے، باڈی لینگویج ہے، باڈی جیسچرز ہیں، جنہوں نے سیکھا، جن کو پتہ ہے. بالکل. اور میری بڑی خوش قسمتی، میں مرتے دم تک احسان مند ہوں، رہوں گا طلعت حسین صاحب کا، قوی صاحب کا، اور کچھ ایسے ڈائریکٹرز جنہوں نے مجھے سکھایا، خاص کر پی ٹی وی پہ. اور اس کے علاوہ بھی جو 2-3 ڈائریکٹر جو ان چیزوں کو سمجھتے انہوں نے سکھایا. تو میں ہمیشہ ان کا قرض دار ہوں کہ اب وہ میں اس کو اچھی طرح نہیں کر پایا، نہیں ادا کر پایا، وہ میری نالائقی، وہ میرا مسئلہ ہے نا. انہیں تو آتا تھا کام، انہوں نے تو مجھ تک کنوے کیا نا، مجھے بتانے کی کوشش تو کی. اب تو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیٹ پہ بھی میں تو کہہ رہا ہوں کام تو ہو رہا ہے بیس صاحب، کیوں کٹ چل رہا ہے، اللہ اللہ خیر سے گلیمر بیس سارا کام چل رہا ہے. اچھا چلیں جی، ہم اس کی میں برائی نہیں کر رہا. اب ٹرینڈ ہے تو ہے. اب وہ بعد میں پھر جب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اب آپ نے سوشل میڈیا سرچ کیا، مطلب پروڈیوسر ڈائریکٹر نے کتنے فالوور ہیں، اتنے ملین، او اسے کاسٹ کرتے ہیں، اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں، اس کو ہیروئن بنا لیتے ہیں. 5 ملین 8 ملین آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کلپ جو اس نے بنائے ہوئے ہیں، یا کمرشل کر لیے. یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ 5 8 10 20 سیکنڈ کا ایک کلپ بنانا خود سے ہنسی مذاق والا جسٹ فار فن از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم. ایک کہانی کا کردار بن کے اس کو 20-30 ایپیسوڈ تک کیری کرنا اور پھر مطلب امپیکٹ فل کام کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. بالکل. چاہے آپ کتنے خوبصورت ہیں، خوبصورتی تو کوئی معیار ہی نہیں اداکاری کا. تو پھر تو اینتھنی کوئن کبھی بھی ایکٹر نہیں بنتا. اوم پوری نے تو بننا ہی نہیں تھا ایکٹر یار. کوئی اللہ نہیں معاف بنا. کرے، میں بالکل. کوئی اللہ نے بنایا ہے. جی. اگر یہ فارمولہ کہ خوبصورتی پہلی چیز ہے تو مطلب پھر تو میرے خیال ہے آدھے ایکٹر دنیا میں ہوتے ہی نہیں جو بنے ہیں. چاہے وہ ہالی ووڈ لے لیں، ہم 3 انڈسٹری کی زیادہ بات کرتے ہیں نا، ایون آپ ہالی شبانہ ووڈ، اعظمی بالی کو ووڈ، دیکھ لیں، پاکستان. شبانہ اعظمی کو دیکھ لیں، دے ور ہاں ناٹ ٹھیک ہے، کنونشنل سمیتا بیوٹی. پاٹل سمیتا جیسی پاٹل آرٹسٹ، بالکل. ٹھیک ہے، دیپتی نور، نتندہ داس ہے، نتندہ داس جو ہیں وہ بھی بالکل. دیور. اچھا گریش کرناڈ صاحب، اوم پوری، اور اسی طرح بہت سارے یہاں بھی جو کیریکٹر ایکٹرز جو گزرے ہیں بہت اچھے اچھے، تو کبھی ایکٹنگ کر ہی نہ پاتے. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے نا عام دنیا میں کہ گڈ لکنگ، ایسی ناک ایسی آنکھ ہو، اور گورا رنگ تو لازمی ہے بھائی. ٹھیک ہے، ہمارے ڈرامے میں نہ سانولا ہیرو ہضم ہوتا ہے کسی کو، نہ ہیروئن. ہم تو گوری نیشن ہے ہی نہیں یار، گورے کہاں سے ہم؟ پاپولیشن کا ریشو ہمارا جو ہے بنیادی طور پہ کالے بھی نہیں ہیں ایک دم، سانولے ہیں، گندمی رنگ ہے، نہیں گورا. اور یہ جتنی ہمارے پروڈکٹس بکتی ہیں انڈیا پاکستان میں انڈیا رنگ گورا ہاں جی، کرنے کی، جی وہ کہیں نہیں. بلینز آف ڈالرز کی. انڈیا میں بھی یہ کمپلیکس ہے ہاں بہت یہ زیادہ. ہے، بالکل ہے، ایسا نہیں ہے. ساجد بھائی، آپ مجھے پہلے تو ایک وہ اسٹوری آپ بتانے والے تھے ایس سلیمان صاحب کی، وہ رہ جائے گی، جلدی سے بتائیے وہ کیا اسٹوری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کو ایک بات پتہ ہے، اللہ بخشے ایس سلمان صاحب کو، کیا کمال ڈائریکٹر تھے اور کیا نفیس انسان تھے. پوری فیملی نفیس تھی، ایجوکیٹڈ، خوبصورت. پوری فیملی. وہ تھے، ان کے جو باقی بھائی تھے، اللہ درپن بخشے سنتوش کمار صاحب، درپن صاحب، تو پوری فیملی بہت زیادہ کلچرڈ تھی. میرے خیال ہے انڈیا پاکستان میں وہ پہلے ڈائریکٹر تھے فلم جنہوں نے پہلی فلم جب ڈائریکٹ کی تو ان کی عمر صرف 19 سال تھی. واو. اس سے پہلے لیکن وہ ایکٹنگ کی تھی انہوں نے کوئی چائلڈ ایکٹنگ، لیکن باقاعدہ جو فلم ڈائریکٹ کی اور وہ فلم ہٹ ہوئی تھی. اوکے. اچھا، اور میری بہت بڑی خوش قسمتی کہ میں نے دوسرا یا تیسرا سیریل ان کے ڈائریکشن میں کیا. اچھا. ٹی وی جب وہ ٹی وی کی طرف آ گئے تھے کراچی، کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں سنیما تو ختم ہو گیا، اڑ گیا تھا، تو پھر انہوں نے بھی ٹیلی ویژن کے لیے کافی کام کی. میں نے ان کے ساتھ 2-3 پروجیکٹ کی، بہت سیکھا ان سے. کیا نفیس انسان، کیا باکمال اپنے کام پہ عبور، پڑھے لکھے اور کس طرح سمجھانے والے اور سافٹ اسپوکن آدمی. اور اس کے بعد جاوید فاضل صاحب بھی فلم کے ڈائریکٹر تھے، بہت اچھے، ان کے ساتھ بھی عارف خان صاحب تھے. تو لیکن بس یہ لوگ پھر
ظاہر کام تو کرنا تھا، فلمیں ان کے کیلیبر کی بن نہیں رہی تھیں، کسی اور طرف چلا گیا تھا سینما. اس کے بعد لیکن آپ کی جرنی پھر بتائیے، آپ نے میں اسٹارٹ نے کرنے کے بعد کہاں کیا کیا کیا؟ فلمیں بھی تو آپ نے کی تھی شروع میں. فلمیں 3 کیوں، کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں. لیکن ایک فلم تو بہت بڑی رام فلم چند پاکستانی. جی، یہ تو رام چند انٹرنیشنلی پاکستانی اس میں بس مہرین جبار کی جو مہرین جبار صاحبہ کی کیمیو تھا، بٹ آئی واز اے پارٹ آف اٹ. اوکے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بالکل میں تھا. بالکل. میرے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے ایکٹر ہیں، راشد فاروقی تھے جی اور جی. نندتا تاز تھیں اوکے مین کیریکٹرز میں، بٹ آئی واز دیئر. سو جی. اچھا، اس کے بعد ایک اور فلم کی تھی، ایک انگلینڈ سے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے علی سعد، کین باز. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ بنی تو اس لیے تھی ایک چینل کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کہ اس کو پہلے سینما میں چلائیں گے اور بعد میں اس چینل پہ، لیکن وہ کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تو سینما میں تو نہیں چل پائی. پھر بعد میں انہوں نے ٹی وی چینل پہ چلا دی. اس وقت جو سیاسی حالات تھے کراچی کے اور جو پالیٹکس اور یہ، وہ مزے کا سبجیکٹ تھا. محمد احمد صاحب نے لکھی تھی. اچھا، اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے 3-4 سال پہلے ایک فلم کی تلاش، وہ جو بچوں کی میل نیوٹریشن پہ سبجیکٹ تھا، تو وہ اسپانسرڈ ظاہر فلم تھی، تو وہ کی. اور ابھی تک تو یہ 3 فلمیں کی ہیں. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں، اور ڈرامے آپ کے بڑے باقی ڈرامے تو اتنے کر لیے الحمدللہ، مجھے خود بھی یاد نہیں. وہ کون سا ڈرامہ تھا؟ لال کبوتر اور ہری پری ہاں، اور لال سبز پری لال کبوتر، جی. جو ایک بڑا خاموش سا کیریکٹر تھا، ہٹ بڑا ہو گیا. جی، میرا سائیں. میرا سائیں. ہاں جی. وہ ہو گیا. اور اس طرح تو بہت پی ٹی وی پہ جب کیے، اس میں بھی بس اللہ کرتا رہا. میں ریلوے کالونی بھی کوئی تھا؟ ریلوے کالونی بھی بہت سارے کیے. میں گوگل پہ کافی سارے نام ہیں، اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. بخدا مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے تو 20 نام بھی یاد. ساجد بھائی، آپ نے گوگل کا ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں گوگل نے ایک اور بات مجھے بتائی. ناظرین، کیا؟ آج ان سے کھل کر پوچھ ہی لیتے ہیں، بڑی مزیدار بات ہے. گوگل کے مطابق بھائی آپ کی نیٹ ورتھ جو ہے ماشاء اللہ سے $5 ملین ہے. از دیٹ ٹرو؟ یہ کب ہوا؟ جی، یہ گوگل میں آپ کو دکھا دوں. ارے یار، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور اللہ گوگل کی یہ لکھائی بھی مبارک کرے، اور ایسا ہو جائے تو کیا کہنے. اچھا، ایک اور چیز میں آج کلیئر کر دوں. گوگل پہ ایک اور چیز ہے کہ ساجد شاہ ایک اور کوئی سرچ کریں تو آ جاتے ہیں، کوئی فرسٹ کلاس کرکٹر. اچھا، وہ بین ہو گئے تھے کسی بلیم میں. اس کا وہ جو معاملہ ہے وہ کئی دفعہ میرے کھاتے میں ڈل جاتا ہے. ارے یار، میں نے تو کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی نہیں بھائی. تو یہ محمد علی شاہ بھی محمد علی شاہ، وہ ایک صرف سیریل میں جو ہے وہ میں نے ہوا یہ تھا کہ پی ٹی وی کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، تو ان کو میں نے ایسے مذاق میں کہہ دیا. اور جو تھا بچپن میں میرا پہلا نام جو رکھا گیا تھا وہ محمد علی شاہ رکھا گیا تھا. اچھا، وہ میرے والد مرحوم نے رکھا تھا. پھر میری اماں کو، مطلب اللہ ان کی زندگی کرے، انہوں نے کہا نہیں میں تو ساجد رکھوں گی. تو بڑے عرصے تک، بلکہ جو اس زمانے میں ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے تے وہ تو مجھے محمد علی شاہ کہتے تھے. تو وہ میں نے ان پروڈیوسر ڈائریکٹر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے زیادہ اچھا لگا. تو صرف ایک پروجیکٹ میں اسکرین پہ میرا نام وہ آیا، لیکن وہ اب وہ گوگل پہ وہ لکھ دیا. اس کے علاوہ تو کمنگ بیک ٹو نیٹ ورتھ، ناظرین یہ مذاق $5 نہیں جی. یار آپ تو مجھے کڈنیپ کروائیں گے. نہیں ہے بھائی. تو یہ مطلب کسی نے تو ڈالا ہوگا، کسی منچلے نے ڈالا یا کسی. اللہ کرے کہ اس نے مذاق میں یا محبت میں یا پتہ نہیں شک میں ڈالا تو سچ ہو جائے. اچھا، ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر $5 ملین مل جائیں تو ٹھیک ہے. ناظرین، اللہ ان کو $5 ملین نہیں بلکہ $50 ملین دے. یہ گفتگو اتنی زبردست جا رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ساجد بھائی سے اجازت لینی ہوگی. ناظرین، آپ سے بھی لینی ہوگی. اور میں ساجد بھائی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس محفل میں آئے اور ہمیں اپنی اتنی زبردست پیاری باتوں سے انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں محو کیا، کیا کہتے ہیں ساجد بھائی اس کو؟ محظوظ. میں ساجد بھائی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اتنی پیاری باتوں سے ہمیں محظوظ کیا اور بس مزہ آ گیا. بہت شکریہ ساجد بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسے میں ہوں اتنا اچھا انسان کہ لوگ میری باتوں میں محو بھی ہو جاتے ہیں اور ان سے محظوظ بھی ہو جاتے ہیں. بس آپ سب خوش رہیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی، اور بس سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. اور ہاں، ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا، سوشل میڈیا بہت پاورفل چیز ہے. سوشل میڈیا اور پبلک پلیٹ فارم پہ جو کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، 100 دفعہ سوچیں پھر کہیں، لکھیں سوچ سمجھ کے.
اور ان بائسڈ ہو کے. پالیٹکس، مذہب، یہ وہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں. اچھی بات شیئر کریں، اچھی بات لکھیں، پرسنالٹیز کو ڈسکس نہ کریں اور سبجیکٹس کو ڈسکس کریں، آئیڈیاز کو ڈسکس کریں. اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے خدا کے بعد. اپنی عزت بھی برقرار رکھیں اور دوسروں کی عزت بھی. اور آپ جو کریں اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہونی چاہیے. کسی اور سے سلام دعا، یاری دوستی یا لنک اپ ہونے سے عزت نہیں بنتی. میں اگر دنیا کے سب سے مشہور آدمی کے ساتھ جا کے ایک سیلفی کھنچوا لوں، چاہے وہ رونالڈو ہو یا میرے جو فیوریٹ ایکٹر ہیں الپچینو، ان کے ساتھ، تو ان کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں بن جانا بھائی. میری جو اگر آپ آنا ٹکا عزت کریں گے وہ میرے کام کی وجہ سے کریں گے. خوش رہیں. خدا حافظ. ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک بات رہ گئی جو کہ میں کرنا چاہتا تھا، اور خیر وہ انشاءاللہ دوبارہ ان کو بلائیں گے، اور کیونکہ باتیں تو بہت ساری رہ گئیں. ان کے صاحبزادہ کے بارے میں میں مینشن کرنا چاہتا تھا. تبریز شاہ صاحب، جو کہ خود 6 سال کی عمر سے ایز اے چائلڈ اسٹار انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور وہ کافی عرصے تک 20 سال انہوں نے نشت کام کیا. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیجیے، وہ آج کل کہاں ہیں اور چلے گئے چھوڑ کے انڈسٹری؟ بس انہوں نے کام کیا، محنت سے کیا، لوگوں نے بڑا پیار دیا. میں تو زبردستی آ گیا فیلڈ میں. کچھ لوگ جو بورن ایکٹر ہوتے ہیں، ناٹ بیکاز ہی از مائی سن، لیکن وہ بورن ایکٹرز میں تھے اور انہوں نے اپنے وقت میں بڑا اچھا کام کیا. شاہ رخ خان کی موت، ان کی ٹیلی فلم بڑی مشہور ہوئی، اور بھی روگ اور کافی سارے ڈرامے. مرہم ایک بڑا انہوں نے اچھا سیریل کیا، اور بھی کافی سارے. میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں، ان کے ابا ہونے کی حیثیت سے نہیں. پھر ایک وقت آیا کہ شاید ان کا رجحان چینج ہو گیا، پھر وہ آئی ٹی کی طرف چلے گئے. آئی ٹی پڑھا انہوں نے، وہ فیلڈ جوائن کر لی، اور اب الحمدللہ وہ بیرون ملک مقیم ہیں اور آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کامیابی، لمبی زندگی کے ہم لیے. بھی ان کے لیے ہاں، اور آپ سب بھی دعا کریں. جو لوگ انہیں جانتے ہیں، جو ان کا کام دیکھتے رہیں، پسند کرتے رہیں، تو آپ بھی ان کی کامیابی زندگی کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. دوسرے ناظرین، یہ ایک اور بات، وہ باتیں تیری چینل پہ کی خوش نصیبی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ ساجد بھائی، یہ ان کی پہلی پوڈ کاسٹ ہے. اب تک انہوں نے کسی بھی پوڈ کاسٹ، اور بقول ان کے آپ بتائیے نا کہ جلدی سے کہ آپ کو پہلے بھی آفرز آئیں، کیا کہہ رہے ہاں، تھے 2-3 دفعہ ہوا بس. اور بخدا اس میں بجٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا کہ جی انہوں نے کوئی مجھے پیسے آفر کیے اور وہ مجھے کم لگے اور میں نے کہا میں نہیں کر رہا. پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی. کسی نہ کسی وجہ سے دل نہیں چاہا ان پوڈ کاسٹ میں بس شرکت کرنے کو. لیکن اب نوید فاروقی، یہ نہیں کہ جی میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، دوستی ہے اور بھی کچھ حوالے ہیں تو اس وجہ سے نہیں. ان کے میں نے جو دیکھے پوڈ کاسٹ وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے والے، نان کنٹروورشل، پازیٹیو بات، کریٹیوٹی کی بات. تو اس وجہ سے میرا دل چاہا کہ میں بیچ میں واقعی بہت کام میں پھنسا ہوا تھا، لیکن میرا ان سے وعدہ تھا. اور جیسے ہی بریک ملا میں نے خود ان کو 2-3 دن پہلے کہا کہ ہاں جی میں حاضر ہوں، بتائیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمارا کوئی تقریباً 6 مہینے سے بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا، لیکن آبویسلی یہ مصروفیت اور پھر میری بھی ٹریولنگ تھی، لیکن انہوں نے خود رابطہ کیا. اور اس میں صرف ان کا پیار ہے جس کی وجہ سے آج یہ بیٹھے ہیں. کوئی اس میں پیسہ اور کمرشلزم انوالو نہیں ہے. اینڈ دیٹس مائی لک. اور میں سمجھتا ہوں میں ان کا بہت میرے دل میں ان کے لیے اور زیادہ عزت بڑھ گئی ہے. وہ باتیں تیری چینل کی جانب سے نوید فاروقی کا آداب. آداب.